70 80 100 سال کی جو ہماری لاپرواہی تھی کہ ہم نے اس دشمن کی چالوں کو سمجھا نہیں اور ان کے جال میں ہم روز روز اپنا پھنستے چلے گئے. بالکل فکر نہیں کی اس چیز کی کہ دشمن کیا کر رہا ہے. بھئی دیکھیے یہاں پر راشٹریہ مسلم مورچہ کا اس وقت یہ سمیلن چل رہا ہے. مسلمانوں کا تو سمجھیے کہ پچھلے 60 70 سالوں سے جو ان لوگوں کی سازشوں کا شکار ہوئے ہیں مسلمان، وہ تو اب ان کو محسوس ہو رہا ہے یہاں پر. لیکن ہمارے جو باقی دوسرے ساتھی ہیں، ہمارے مظلوم سماج SC ST OBC کے جتنے بھی ساتھی ہیں، وہ تو پچھلے ہزاروں سالوں سے جو ہے وہ ان کے ظلم کا شکار ہے. تو ہم تو اس وقت تھوڑے بہت جاگروک ہوئے ہیں. لیکن ایک طرف حقیقت یہ بھی ہے کہ دیکھیے دشمنوں کو اتنا مضبوط کس نے بنایا ہے؟ بھائی مسلمانوں نے تو نہیں بنایا. مسلمانوں نے تو ووٹ نہیں دیے ان کو. بھائی ووٹ کس نے دیے؟ ووٹ جو دشمن جو 15% تھے انہوں نے دیے، اور تقریباً 40% کا ان لوگوں کا ووٹ بینک ہوتا ہے. تو 15% تو سمجھیے جو دشمن سماج ہے، وہ باقی جو 40% ٹوٹل بنتا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہمارے سارے SC ST کے بھائی ہی تو ہیں، OBC کے بھائی جو ان کو ووٹ دیتے ہیں. وہ کیوں دیتے ہیں ان کو ووٹ؟ مسلمانوں نے تو ان کو طاقتور نہیں بنایا، ان کو نہیں بڑھایا آگے. طاقتور کس نے بنایا؟ جو ناسمجھ لوگ تھے ہمارے SC ST OBC کے، غربت کا شکار تھے. ان کے پاس وہ سمجھ نہیں تھی، ان کے پاس وہ وسائل، وہ پیسہ، وہ طاقت، وہ سمجھداری، وہ تعلیم، وہ شکشا نہیں تھی کہ جو ان کو انہیں ووٹ دینے سے روک سکتی ہے. لیکن اب یہ مشن جو چل رہا ہے دھیرے دھیرے کر کے جو غربت کا شکار ہو کر کے، غریبی کا شکار ہو کر کے، جو ان لوگوں کے دشمن کے خیمے میں جا کر کے بیٹھ گئے ہیں، ان کو واپس لانے کی ذمہ داری ہمارے ان سمجھدار شکشت لوگوں کی ہے جو اس وقت اس مشن سے جڑے ہوئے ہیں. اور شکشت لوگ کون ہوتے ہیں؟ شکشا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا ڈگری لے لی، BA کر لیا، MA کر لیا، MBBS کر لیا، بڑے افسر بن گئے؟ کیا مطلب اسی کا نام شکشا ہے؟ نہیں. شکشا کا مطلب ہے کہ صحیح اور غلط میں جو آدمی تفریق کر سکتا ہے، جو چناؤ کر سکتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، جو انسان صحیح غلط کا فرق کر سکے وہ آدمی شکشت ہے. بھلے سے اس نے ہائی اسکول کیا ہو، یا بھلے سے اس نے 5ویں کلاس پاس کی ہو، یا بھلے سے اس نے PhD کی ہو، یا بھلے سے اس نے کوئی سی ڈگری حاصل کی ہو. میری نظر میں بہت سارے ہم لوگ علی گڑھ سے آئے ہیں، ماشاءاللہ کافی لوگ علی گڑھ سے تشریف لائے ہیں. میں اکثر بڑے بڑے پروفیسر جو لوگ ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کر کے صرف تقریریں کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کے چکر میں پورے ملک کو تباہی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کچھ کرتے نہیں. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ سر آپ پروفیسر ہوں گے، آپ ڈاکٹر ہوں گے، آپ نے بہت بڑی تعلیم حاصل کیے ہوں گے، لیکن آپ کے اندر وہ سمجھداری نہیں ہے جو سمجھداری تعلیم کی وجہ سے آنی چاہیے. تعلیم کی وجہ سے سمجھداری کیا آتی ہے؟ سمجھداری صرف یہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، کون دشمن ہے کون دوست، اس کو پہچاننا ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نے اپنے دشمن کو نہ سمجھا، ہمارا کامن دشمن کون ہے، ہمارے SC ST، ہمارے OBC، ہمارے مسلم سماج کے، ہمارے اور جو مائنورٹیز کے لنگایت اور ہمارے سکھ بھائی، سارے کے سارے دھیرے کر کے اب انہوں نے پہلا ٹارگٹ مسلمانوں کو بنایا ہے، دھیرے کر کے ہمارا اور دوسرے ٹارگٹ ان کے لیے آسان ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جاگ چکا ہے، لیکن اس کو تھوڑی سی قیادت کی، تھوڑی سی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، تھوڑے ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے. ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ بمبئی کے اندر جو ہے ایک پورا مظاہرہ کیا، بھی ایک مرد مجاہد کی لیڈرشپ کے اندر انہوں نے پروگرام کیا تھا، اور ہزاروں نہیں مطلب پتہ نہیں کتنی لمبی بڑی تعداد کے اندر پوری دنیا کے اندر اس کا کوریج ہوا. اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ سب لوگ مل کر کے، جتنے بھی ہمارے SC ST کے، ہمارے تمام جتنے مظلوم سماج ہے، ان سب کو کھڑے ہو کر کے جہاں جب ظلم ہو رہا ہو اس کے خلاف ہمیں ایک ساتھ اتحاد کر کے
آنا ہے, ساتھ کھڑے ہونا ہے. موب لنچنگ بھلے سے مسلمان کی ہو رہی ہو, بھلے سے ہمارے دلت بھائی کی ہو رہی ہو, بھلے سے گھوڑی پر کسی کو چڑھنے اتارا جا رہا ہو, اور کہاں کہاں کیا کیا زیادتیاں کی جا رہی ہیں, کہاں کہاں نوکریوں کے اندر جو ہے وہ گھپلے بازی کی جا رہی ہے. ریزرویشن ہونے کے باوجود یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب کینڈیڈیٹ از ناٹ اویلیبل نہیں ہے. صاحب کیا صاحب وہ لوگ ملے نہیں. ریزرویشن تھا ایس سی ایس ٹی کا, او بی سی کا, لیکن وہ صرف کئی مرتبہ انہوں نے ٹال کر کے انہوں نے اپنے آدمیوں کو دوبارہ سے گھسا دیا. ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھنا ہے, اور دن رات ہمیں اپنے سارے بھائیوں کے ساتھ روزانہ سڑک پر چل رہے ہوں, اور ہمیں سمجھنا ہے اور پہچاننا ہے. بھائی دیکھیے, ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے سمجھنا کہ سڑک پر اگر کوئی جا رہا ہے تو ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. لیکن یہ کہ مسلمانوں کے لباس ہے, مودی جی کہتے ہیں نا کہ آپ کپڑوں سے پہچان لیے جاتے ہیں, تو کپڑوں سے تو ہم لوگ پہچاننے میں آتے ہی ہیں سیدھے سیدھے, ہمارے چہرے پر ہمارے آبھاؤ سے پتہ چلتا ہے. تو ہمارے ایس سی ایس ٹی کے بھائیوں کو بھی اب یہ چاہیے کہ اگر کہیں پر آپ کا بھائی جو اس وقت کھلے من سے آپ کو اپنانا چاہتا ہے, اس کے ساتھ مل کر کے بتائیں کہ بھائی ہم بھی مول نواسی ہیں, ہم بھی آپ کے بھائی ہیں, ہم آپ کے ساتھ مل کر کے ہر اس لڑائی کو لڑنے کے لیے تیار ہیں جو ہمارے وامن میشرام جی نے جس کا آہوان کیا ہے. میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو, میرے پاس پرچہ آ چکا ہے, صرف آدھا منٹ میں اور بات میں اپنی لے کر کے ختم کروں گا, کہ ہمارے بام سیف کی یہ ساری میٹنگز کے اندر مسلمان بھائیوں سے میں مخاطب ہوں کہ باقاعدہ طور سے ہمارے ایس سی ایس ٹی کے بھائی کہتے ہیں ہمارے اوپر تو مسلمانوں کا احسان ہے. کس طرح احسان ہے کہ بھئی یہ بابا صاحب امبیڈکر کو مسلمانوں نے ہی بنگال میں بلا کر کے جتایا, اور اس کے بعد پھر بابا صاحب دلی میں سنسد کے اندر پہنچے, ان کو لا منسٹر بنایا گیا, اور انہوں نے وہ مساوات جو ہمارے دھرم کے اندر ہوتی ہے, سب کے ساتھ برابر کا سلوک, وہ انہوں نے اس سمویدھان کے اندر رکھا. یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ سمویدھان کو ختم اسی لیے کرنا چاہتی ہے کہ اس سمویدھان کے اندر مساوات والی چیز, ایکولیٹی, برابری والا درجہ رکھا گیا ہے, اس وجہ سے ختم کرنا چاہتی ہے. ہماری فاطمہ شیخ کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو اتنا علم نہیں ہے جتنا کہ ہمارے اور دوسرے ہمارے ایس سی ایس ٹی کے جو بھائی لوگ ہیں ان کو وہ جانتے ہیں. پہلی ٹیچر تھی فاطمہ شیخ اور عثمان شیخ نے مل کر کے اس زمانے میں اسکول چلایا جس زمانے میں وہ ظلم ہوا کرتے تھے کہ اگر کوئی شکشا کے نام پر, تعلیم اور پڑھائی لکھائی کے نام پر اگر کچھ بات کرے تو اس کی زبان کاٹ دی جاتی تھی, اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈال دیا جاتا. اس وقت فاطمہ شیخ اور عثمان شیخ نے اسکول بنایا, اور جوتیبا بھائی پھولے اور باقی دوسرے لوگ ان کے ساتھ مل کر کے انہوں نے وہ تعلیم کا سلسلہ شروع کیا. ہمارے ایس سی ایس ٹی کے بھائی مسلمانوں کا احسان مانتے ہیں کہ ہمارے تو جو ہیرو تھے, رہبر تھے, ہمارے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ, وہ تھے. انہوں نے ایس سی ایس ٹی کے جو ہماری خواتین ہیں, ہماری جو بہنیں ہیں, اس وقت ان کو کپڑے پہننے کا, اوپر ستن ڈھکنے کی اجازت نہیں دی. وہ انہوں نے اجازت دلائی, ان لوگوں کے ساتھ ظالموں کو ختم کیا, ان کے سر قلم کیے, اور ان کو ایک عزت دار زندگی جینے کا حق دلایا. تو ہمارے ایس سی ایس ٹی کے بھائی آدھے ادھر ہیں, آدھے ادھر ہیں. جو نا سمجھ ہیں وہ ادھر ہیں دشمنوں کی طرف, جو سمجھدار ہیں وہ ادھر ہیں بام سیف کی طرف. تو جو اب سمجھدار لوگ ہیں, ہماری ذمہ داری ہے سمجھدار لوگوں کی کہ جو بے وقوف بیچارے نا سمجھی کے اندر وہاں جا کر کے مر رہے ہیں, مٹ رہے ہیں, ان کو اپنے خیمے میں لا کر کے بتانا کہ اصلی دشمن کون ہے. مسلمان اصلی دشمن تو نہیں ہے, مسلمان تو دوست ہے. دشمن کون ہے سب جانتے ہیں. اور ان کے خلاف ووٹنگ کرنے کا, ابھی دیکھیے یہ جو ہریانہ کے اندر جو رزلٹ آیا ہے, عجیب و غریب رزلٹ ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ایس سی ایس ٹی کے بھائیوں نے اس کو جتایا, دشمن کو. کیوں بھائی؟ ہماری ذمہ داری تھی ہم ان کو جا کر کے بتا دیں کہ بھائی دشمن کون ہے اور یہ کون ہے. یو پی کے اندر دیکھیے پی ڈی اے کا بڑا اچھا وہ چلا تھا, اس کی وجہ سے مطلب کیا جھٹکا لگا ہے وہاں اتر پردیش کے اندر. وہ چیز ہمیں ابھی پورے بھارت میں, پورے ملک کے اندر لوگوں کو سمجھانا ہے اور اپنی طاقت کو بڑھانا ہے. یہ بھید بھاؤ ایک تھالی میں کھانا ہے, ساتھ ساتھ بیٹھنا ہے. ہمارے حامد بھائی علی گڑھ کے اندر ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے جو مثال قائم کی ہے برابری کی, ایکولیٹی کی. ہمارے
کیا کہتے ہیں ایک مول نواسی بھائی تھے اچھوت, جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے, وہ پانی پی کر کے آدھا رکھا ہوا تھا, آدھا گلاس انہوں نے, اور وہ جو آدھا گلاس رکھا ہوا تھا وہ حامد بھائی نے اس کو پی لیا. وہ چلانے لگا, رہے بھائی یہ میرا گلاس ہے, میرا پانی ہے, جھوٹا ہے میرا. تو حامد بھائی نے کہا تو کیا ہو گیا؟ ارے بھائی میں اچھوت ہوں. ارے بھائی اچھوت ہمارے یہاں نہیں ہوتا, مسلمان ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, سب برابر کے ہیں. تو وہ جو سمجھیے میسج ہمارے حامد بھائی نے, اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں, یہ میسج دیتے ہیں, اور یہ میسج ہمیں ہر مسلمان کو, ہر مول نواسی کو پھیلانا ہے. برابر کا درجہ سب کو رکھنا ہے, ساتھ ساتھ اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, جہاں تک ہو سکے مل کر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, اور دشمن کو یہ دکھا دینا ہے کہ ہم سب ایک ہیں. تمہاری سازشیں ختم ہو چکی ہیں, اب تمہارا وقت کچھ ہی دنوں میں جانے والا ہے. بہت بہت شکریہ. ابھی ہمارے بہت سے جزاک اللہ, شکریہ. السلام علیکم.